جب امریکہ نے یہ کہا، یو ایس نے یہ کہا کہ جس کو بھی ڈالر چاہیے وہ مجھے گولڈ دے گا اور میں اسے ڈالر دوں گا، تو ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پوری دنیا نے پھر اپنا سونا اس کے پاس رکھوا دیا ہوگا؟ سب نے نہیں رکھوایا تھا اس وقت. جو مین انڈیا کے الائز انہوں نے آپس میں جو ویسٹرن آپ کا صحیح. یورپ کی کنٹریز تھیں، یہ 44 کنٹریز تھیں، انہوں نے سب کنٹریز کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے. اب مجھے اس وقت نمبرز نہیں پتہ کہ کس کا کتنا گولڈ جی. امریکہ کے پاس ہے، لیکن ابھی بھی خاصا آئی مین آن بکس تو ایسا ہے کہ کافی گولڈ جرمنی کا، فرانس کا، اٹلی کا جو ہے وہ یو ایس یو کے ایس کے اندر. پاس. اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا گولڈ نہیں، کیونکہ جرمنی نے کچھ عرصے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ کو دیں گے پیسے، ہمیں گولڈ چاہیے، تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ ہم ابھی آپ کو دے بھی نہیں سکتے، یا آپ کو 4-5 سال ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے، لیکن وہ بھی ہم بتائیں گے کس وقت آپ آئیں گے، اور آپ بس دیکھیں گے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ان کا اپنا سونا ہے، لیکن ان کو اتنے بھی انہوں نے وہ نہیں کیا کہ آپ اس کو ٹچ بھی کر سکیں، لیٹ لون لے لیں ابھی واپس. تو یہ تو ان کا سلسلہ ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ہو رہا کیا ہے کہ دنیا کے اندر نارملی جو آپ کے اکنامکس میں بھی پڑھایا جاتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جی. چکر. ڈالر ایک واحد کرنسی ہے کہ جس کی وہ جتنی سپلائی بڑھا دیں اس کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ایک ریزرو کرنسی ہے ڈالر. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے خود سے تو کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو ملتا ہے ڈالر، وہ اس ڈالر کو سٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے اپنے بینک کے اندر پیسہ سٹور کیا، وہ بھی کنٹریز ایگزیکٹلی. بھی جو ہے بالکل. نا ڈالر کو کیونکہ وہ ڈالر ریزرو کرنسی ہے، وہ برے وقت کے لیے جو ہے نا اپنے پاس سٹور ڈالر کر سیو لیتے کریں ہیں. گے. تو یو ایس کو تو ہمیشہ سے یہی فائدہ ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی بھی کنٹری ہے، پاکستان کو اگزامپل لے لیتے ہیں، پاکستان اپنے پاس سے ٹیکسٹائل بیچتا ہے یا چاول بیچتا ہے یا جو بھی چیز جی. پاکستان امریکہ کو بیچتا ہے، اس کے عوض ان کو ڈالرز ملتے ہیں. تو وہ ڈالرز پھر دوسری چیزوں میں ہم خریدتے ہیں، کچھ سٹور کر لیتے ہیں. اب بہت ساری کنٹریز ہیں، جیسے آپ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جو آئل ایکسپورٹ کرتی ہیں. انہوں نے آئل ایکسپورٹ کر دیں، لیکن ان کی امپورٹس کم ہیں. ٹھیک ہے نا، جتنا یہ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی اتنی امپورٹس نہیں ہوتی. اس سے آپ دیکھتے ہیں ان کی آن دا بکس جو ان کی کرنسی کی ویلیو ہائی ہے. لائک کویتی دینار وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پاورفل کرنسی، لیکن اصل میں وہ کرنسی اتنی وہ پاورفل ہے نہیں، کیونکہ وہ اس کو کاؤنٹ ڈفرینٹ کرے، وہ ایک الگ ٹھیک ہے. ٹاپک ہے اینی ٹھیک ہے. وائز. رائٹ. لیکن اینی وائز تو جو میں بات کر رہا تھا کہ تو یہ جو کنٹریز ہیں ان سب کے پاس ڈالر ریزروز ہیں، بلینز آف ڈالرز. تو وہ جو بلین آف ڈالرز ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں بینک میں، وہ پتہ نہیں کب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کو آلریڈی اور وہ لوگ کچھ دے چکے ہیں اس کے عوض، تیل دے چکے ہیں، جو بھی دے چکے ہیں، کچھ دے چکے ہیں. تو امریکہ کو جو اس کی کاسٹ آتی ہے $1 کے بل کو پرنٹ کرنے کے لیے، وہ آتی ہے 9 سینٹس. ٹھیک ہے، چاہے وہ $1 کا بل ہے یا انٹرسٹنگ. $100 کا بل ہے، اس کو پرنٹ کرنے کے لیے وہ صرف 9 سینٹ خرچ کرتے ہیں. اور اس ڈالر کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یعنی جو بھی ڈالر ورتھ کسی بھی چیز کی ہے وہ جی. آپ ان کو دے دیتے ہیں. اور آج کل جس طرح سے ٹریڈنگ ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اتنے تو یعنی جتنی کی ٹریڈ ہوتی ہے اس حساب سے تو ڈالر بل بھی ایگزسٹنس میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوئی اندازہ کا اسٹیٹسٹکس نکلتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت اگر فزیکلی ڈالر بلز کی بات کی جائے تو اس کی ویلیو ہے $1.4 ٹریلین. ٹھیک ہے. اور ایک سال کی جو کیا کہتے ہیں ایک سال کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ تقریباً $70 ٹریلین کی اکانومی ہے پوری دنیا کی. 20 سو ہاؤ از ٹریلین اٹ ہیپننگ؟ الیکٹرانکلی. آئی مین الیکٹرانکلی یہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوتے ہیں. یعنی وہ فزیکلی کرنسی اس نہیں. کی اگر بیکنگ آپ ہی نہیں ہے پھر تو. ہاں اس کی اتنی تو بیکنگ بھی نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے، وہ بس آئی مین یہ سب ایک بیسک اس کو کہتے ہیں نا فیاٹ کرنسی، انہوں نے نکال دی. بس یہ ایک سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ایک ملک کو بہت ہی منیمل انویسٹمنٹ کرنی پڑے اور اس کو اتنا سارا مل رہا ہے اس کے اگینسٹ آلموسٹ فری میں. اب جیسے سعودیہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت سارے تیل کے کنویں ذخائر ہیں. ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. تو اس کی کاسٹ باہر نکلنے کی کتنی ہوگی؟ $10 $20 واٹ ایور اٹ از. لیکن اس کے بدلے میں جو مارکیٹ کی پرائس ہے آئل کی وہ $80 یا $100 پہ چلی گئی ایک جو بھی ہے. تو وہ اس جو ریفائنری ہوتی ہے سب کچھ، اس کے بعد جو ان کو پروفٹ ہے ان کا اچھا خاصا پروفٹ ہے نا. اسی طرح سے یو ایس کا جو پروفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف ڈالر پرنٹ کرتے ہیں، اور پرنٹ بھی نہیں کرتے، الیکٹرانکلی کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے عوض ان کو
बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का दुनिया जहाँ से सामान मिल रहा होता है. اور اب تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہوئی ہے کہ ڈالر اب تو پرنٹ بھی ان کو بہت کم کرنا پڑتا ہے، الیکٹرانکلی ساری چیزیں چل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی. تو وہ میں آپ کو بتایا نا کہ 1.4 ٹریلین ڈالرس کی کرنسیز ان ایگزسٹنس ہیں، اور آپ کی ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ ٹریلینس آف ڈالرز میں ہو رہی ہے. 70-80 ٹریلین ڈالر، آئی مین یو ایس کی خود کی ٹریڈ تقریباً 90-20 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہوگی. تو آپ دیکھ لیں 1.4 ٹریلین فزیکل ہے، اس میں سے کتنا سارا دوسرے بینکس میں کسی نے کہاں پر چھپایا ہوا، کسی نے کہاں پر چھپایا ہوا. اس کے باوجود جو ہے وہ ٹریڈنگ اتنے کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سب الیکٹرانکلی ہو رہا ہے. اسی لیے وہ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سب کے بینک اکاؤنٹس ہوں، تاکہ جب مرضی آئے وہ کسی کا بھی کچھ لے سکتے ہیں ان سے. تو کنٹریز کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کنٹریز کو پریشر کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ کو ان کے رولز کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے، اور وہ کبھی بھی رولز چینج کر دیتے ہیں. تو آج کل جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ مینلی اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ رشیا، چائنا اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں کہ بیسکلی یو ایس کو جو ہے نا یہ ایگزوربیٹنٹ پریولیج حاصل ہے. اب یورپ میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ اب یورپ کے اندر بھی کووڈ کے بعد سے جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں پہ بھی یہ ایشوز لوگ ریز کر رہے ہیں کہ آخر کب تک جو ہے نا ہم اس طرح سے رہتے رہیں گے. ہماری چیزیں، ہر چیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے، اور کوالٹی آف لائف نیچے جا رہی ہے. تو اب سب یہ چیز کوشچن کر رہے ہیں کہ اس طرح کیوں ہے. اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں اب آلٹرنیٹیو ویز ڈھونڈ رہی ہیں. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عربیہ نے چائنا کے ساتھ آلریڈی وہ یوان کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں. اور ایران بھی کافی عرصے سے، حالانکہ ایران کے اوپر انہوں نے سینکشنز بھی لگایا، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے سینکشنز لگانے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے جا کے خریدنا ڈالر سے ہے. تو ہر ٹرانزیکشن جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے اس میں یو ایس جو ہے نا ایک مڈل مین کی طرح آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اس کو ایک کچھ نہ کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے اس بالکل وجہ ایسے ہی. سے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ختم ہو، کیونکہ پھر ان کا جو وے آف لائف ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے رشیا کے اوپر بھی بہت ساری سینکشنز ہیں. ہاں بالکل، آئی مین کیونکہ رشیا اس سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، بالکل. اور وہ اس کو جس طرح سے یعنی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں. وہ لیکن مین چیز ہے کہ یہ جو ان کا سسٹم ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے بیسکلی دنیا اور اپنی یونیورسٹیز میں ہر جگہ یہ پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ سب سے بیسٹ ہے، سارے آلٹرنیٹیوز خراب ہیں. اور بیسکلی پھر آپ کے جو ایلیٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، ان کو بیسکلی اسی سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یو ایس جو ہے کتنے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے دنیا سے، اور وہ کریم کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کریم کے بیس پہ وہ اور مزید بالکل ایسے وہ ہی. کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے یو ایس کو. لیکن ان کا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو کھونا نہیں چاہتے. جو ان کے پاس بیسکلی آپ نے کہنا ہے سونے کی انڈا دینے والی مرغی ہے، بیسکلی وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، سونے کی انڈا دینے والی مرغی کی بات ہوئی تو یہ مرغی کٹے گی کب؟ دیکھیں اس کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ تو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی یہ سب چیزیں کب ہوں گی. اب جتنے زیادہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کتنا بیسکلی ویک ہے، اندر سے کھوکھلا ہوا ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک چھوٹے سے آئلینڈ کی چینج ہے پیسیفک اوشن کے اندر. وہ کافی عرصے تک یو ایس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، لیکن تھوڑے دن پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن کیا. تو اس کے بعد تو وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ امریکہ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن کیا کہ بھئی آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. تو یو ایس جو ہے جب بھی کوئی کنٹری اس چیز کو چیلنج کرتی ہے، اور آپ ہمارے لیے تو یہ اتنا دور نہیں ہے. آپ نے صدام حسین، قذافی یا وینیزویلا کے جو چاویز ہیں، ان سب نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح سے، کیونکہ یہ لوگ آئل ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا بھئی ہم جو ہے نا اب آئل جو ہے ہم یو ایس ڈالر میں نہیں ٹریڈ کریں گے. اور آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو مین چیز یہ ہے. اب وہ رشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ نہیں کرتے، لیکن اس کو رشیا کے انہوں نے ہمیشہ سے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچے رکھا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کہیں سے ہمیں تھریٹ آئے گا وہ یا تو رشیا سے آئے گا یا چائنا سے آئے گا. ٹھیک ہے، اور وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان دونوں کو جو نا ہم رکھیں، کیونکہ ویسٹرن یورپ
یو ایس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی آپس میں ایک کولیبریشن ہے، اور وہ بہت مشکل سے جو ہے نا اس میں کچھ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ رشیا کی طرف جاتی ہیں، اور جب بھی وہ جاتی ہیں وہ اس کو کھینچ کے واپس لانے کی کوشش کرتی ہیں.